ان الذین کذبوا بآیاتنا، یہ آیات بڑی سخت ہے، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کیونکہ اب آخری حصہ ہے وقت کا، تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے، لیکن یہ مضمون قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ آیا سورۃ الاعراف میں، اور بہت اہم مضمون ہے، اور اسی کے اعتبار سے سورت کا نام بھی الاعراف رکھا گیا۔ بہرحال ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين مجرمین۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ مان کے نہ دینا، مذاق اڑانا، اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، یعنی اپنی من مانی کی۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ اپنی من مانی کرنا، اپنے طریقے پہ قائم رہنا۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ کب کی بات ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، اس کی تفصیل حدیث میں بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک تھے، قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی، ایک جگہ سب بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، مومن بندہ جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے۔ مشق ہوتی ہے نا پانی کی، اگر اس کا منہ کھول دیا جائے یا ٹیپ کھول دی جائے تو سارا پانی آسانی سے نکلنے لگتا ہے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ جب ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ راستے میں ملتا ہے، آسمان کی طرف جا رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا وہ نام اور لقب لیتے ہیں جو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے لیے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، فلاں حضرت ہیں، فلاں صاحب ہیں، اور کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے کچھ اور فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھو اور اس کو واپس کرو۔ یہ روح لوٹ کر قبر میں آتی ہے، قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اسے اٹھا بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت ایک آسمانی آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو کثرت سے پڑھے تو قرآن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور انسان غمگین نہیں ہوتا۔ اب جسم تو یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہوتا، روٹن ہو جاتا ہے اور سب کچھ، لیکن انسان کی روح سب کچھ محسوس کر رہی ہوتی، اور روح پہ جب کچھ ہوتا ہے تو جسم خود بخود اس کو محسوس کرتا ہے اگرچہ وہ مٹی میں مٹی ہو جائے۔ اس کے مقابل کافر و منکر کا جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیب صورت فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، بوری، اور مقابل بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو اور اس میں سے کھینچی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اون میں سے کانٹوں والی شاخ کھینچی جائے تو ساری ادھڑ آئے گی۔ اس طرح یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانوروں کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راہ میں جو فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کس خبیث کی روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا برے سے برا نام ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلواتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہی یہاں کہا گیا کہ ان کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، قرآن میں بھی آتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی حدیث تو ہم نہیں مانتے، قرآن میں سے بتائیں، قرآن میں بھی آتا ہے، اگرچہ حدیث کا انکار بھی بہت سخت بات ہے۔
تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اوپر سے پٹخایا جاتا ہے، وہ بدن میں آتی ہے، فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں جو مومن سے کیے گئے، یہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ جہنم کا فرش اور جہنم کا لباس دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم کی آنچ اور گرمی آتی رہتی ہے، قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ان آیات کی بہت اچھی وضاحت کرتی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اپنے اوپر غور کریں کہیں ہم اللہ کے کسی حکم کو جھٹلا تو نہیں رہے، اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی، ناراضگی ہو جاتی، پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نعمت ملی ہے تو جسے میں اچھا نہیں سمجھتا اس کو تو نعمت نہ ملے، اس سے تو رب بھی راضی نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ اس سے ایک غلطی آپ کے حق میں ہوئی تو کئی اچھائیاں کہیں اور بھی ہوئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کا فیصلہ ایک غلطی کی وجہ سے تو نہیں کریں گے، وہ تو آن دا ہول دیکھا جائے گا۔ اب یہ سب لوگ جب اکٹھے جنت میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ بھی جا رہے ہیں اور آپ کے حریف اور رقیب بھی جا رہے ہیں تو دل کیسے لگے جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں کی ہر میل کچیل نکال لی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے پل صراط کے پاس ایک پل ہے، یعنی پل صراط ہی کہہ لیں یا اس کا آخری حصہ، جہاں ان کو روک لیا جائے گا۔ سب سے پہلے سب کے دل صاف کیے جائیں گے، ایک دوسرے سے سب قدورتیں عداوتیں بھلا دی جائیں گی، پھر پاک صاف دلوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، ہم ان کے سینوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود تو یہ راستہ نہیں پا سکتے تھے۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے، اس وقت آواز آئے گی، یہ جنت جس کے وارث تم بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے، اعمال کے بدلے میں، لہذا جو جنت میں جانا چاہتا ہو وہ اعمال کی کرنسی ساتھ لے کر جائے۔ اب کیا ہوا، جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں، لیکن کچھ لوگ ابھی بیچ میں سٹک ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ پھر جب یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ یعنی ہمیں تو رب نے کہا تھا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو، میری بات مانو، میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو، تو میں کیا کروں گا، تمہیں جنت دوں گا۔ ہم نے رب کی بات مانی، رب نے ہمیں خوش کر دیا، اور تمہیں بھی تو رب نے بتایا تھا غلط کام نہ کرنا، لیکن تم کرتے رہے، تو رب نے وعدہ کیا تھا سزا دوں گا، وعدہ سچا ہو گیا نا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں سچا ہو گیا، بات ایسی ہی تھی لیکن ہم کو سمجھ میں نہ آئی۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ یعنی جہنم میں جانے والوں کی 3 باتیں یہاں بتائی گئی۔ نمبر 1، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اپنے برے اعمال یا ہاتھ سے، اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، یعنی دین کو ہیر پھیر کر کے بتاتے تھے اور آخرت کو مانتے ہی نہ تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اوٹ حائل ہوگی، جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے۔ یہ آراف والے کون ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ جنت والے تو جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں، اور کچھ بیچ میں ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوئیں، بالکل ایکول، کہ اب
جنت میں جانے کے لیے ایک کم از کم ایک نیکی تو زائد چاہیے تبھی جا سکتے، کیونکہ اللہ کا انصاف بڑا بے لاگ ہوگا. اور جہنم اس لیے کہ ایک برائی زیادہ نہیں. کتنا کروشل وقت ہوگا، کتنا سخت وقت ہوگا. آج دنیا میں کتنا وقت ہوتا ہے جو ہم بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہہ کے میزان بھر سکتا، مگر ہم چپ بیٹھے رہتے ہیں، خلاؤں کو گھورتے رہتے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ٹریول کر رہے ہوتے کوئی کام نہیں، بس بیزار بور ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ذکر کرتے؟ کیوں نہیں اس وقت کو استعمال کرتے؟ ہو سکتا ہے یہی وقت کام آ جائے قیامت کے دن، یہی نیکی فائدہ دے جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو ذرے کا بھی وزن کر لیا جائے، صحابہ کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی بدی ہوگی تو وہ بھی تل جائے گی. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جوں کے انڈے کو. حدیث میں لفظ آتا ہے صحابہ کا، جوں کا انڈا یعنی لیک کا بھی وزن ہوگا. آپ کہیں گے وہ کس ترازو میں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لیٹسٹ امریکہ میں ایک ترازو آیا ہے، وہ کیا تولتا ہے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لیجئے اور اس کا پہلے وزن نکالیے، پھر اس کاغذ کے اوپر پینسل سے ایک نقطہ لگائیے، پھر اس کو دوبارہ تولیے تو وزن میں فرق ہوگا. دنیا میں یہ ترازو بنا لیا گیا ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ صحابہ کو نہ تول دے. قرآن میں آتا نہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرے کے برابر بھی نیکی سامنے دیکھ لے گا انسان، ذرے کے برابر برائی بھی سامنے دیکھے گا. اتنی زبردست کیلکولیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم ہیں کہ نیکیوں کے مواقع گنوائے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر پھر کیا ہے کہ یہ آراف والے کون ہوں گے؟ جو دونوں طرف سے بالکل برابر. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراف والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہ ہوں گے. ان کو اس مقام آراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، پھر بعد میں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور بالآخر ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن انتظار 50,000 سال پہلے، 50,000 سال کا ایک دن ہے. یہ آسان ہے انتظار کے سب کا فیصلہ ہو جائے پھر ہم چلے جائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بل جمع کراتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ یہ کیوں ختم ہو اور ہم سب سے پہلے تو ہماری باری آ جائے. ہم کھڑے نہیں ہو سکتے دنیا میں، چند منٹ ہم کیوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بے صبرے ہو جاتے ہیں. وہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا گیا کہ یہ اہل آراف کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک لیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا. ایک دوسرے کے ضد میں آ جائیں گے اعمال، تو فیصلہ نہ ہو پائے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھیں. بہت کیئرفلی. آپ کو پتا نا کہ تقویٰ کی تعریف کیا گی کہ جیسے تم ایک خاردار جنگل سے گزر رہے ہو، کانٹوں والے درختوں کے پاس سے، کیسے گزرو گے؟ اپنا دامن بچا کے کہ کوئی ادھر نہ الجھ جاؤں یا ادھر نہ الجھ جاؤں. پیچ کھاتی ہوئی پگ ڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے بھی سنبھل سنبھل کے چلو گے کہ اپنا دامن نہیں پھڑوانا. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ آراف والے جنت والوں کو پکاریں گے. کنورسیشن ہو رہی ہے سب کی اب کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، ناموں سے یا شکلوں سے، تصویروں سے، اور یہ بڑے پہچانے ہوئے مجرم ہوں گے. کہیں گے دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے. یعنی تم لیڈر بنتے تھے اور لوگوں کی کثرت پہ تمہیں بڑا زوم تھا، کدھر ہیں وہ سارے تمہارے ساتھی؟ کوئی نہیں آیا تمہیں چھڑانے. اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ساز و سامان پہ کس قدر کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیسا تکبر ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے بعض اوقات ہم گھروں میں ضرورت اور بلا ضرورت ساز و سامان بھر بھر کے رکھتے تاکہ روب قائم ہو، روب قائم کرنے کے لیے. لیکن یہ بڑے بڑے بھاری فرنیچر، بڑی بڑی مشینری قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آئے گی، کچھ نہ بچا سکیں گے. نہ تمہارے ساز و سامان کام آئے اور نہ تمہارے جتھے، برادریاں، پارٹیاں، گروہ جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ خدا ان کو تو اپنی رحمت کا کچھ حصہ نہ دے گا، کیونکہ وہ جنت کمانے کے لیے دنیا میں فقیر ہوئے جاتے تھے، اپنی من پسند چیزیں اللہ کی راہ میں دے کر.
یا حرام سے بچتے تھے اور کم آمدنی رکھتے تھے، لہٰذا دنیا والوں کی نظر میں بے وقوف کہلاتے تھے. آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دیں، پانی اور کھانا جہنم میں جا کے حرام کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا. دین کو کھیل تماشا بنانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین کو کھیل تماشا بنانا، جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا پھینک دیا ایک طرف. اس میں جو تفریح کی چیزیں ہیں وہ کر لیں. آج آپ دیکھیں ہم نے اپنے دین کو تفریح کا سامان بنا لیا. دین کے نام پر ہم جب مجلسیں جماتے ہیں تو اس میں سنجیدہ باتیں کم کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں بے شمار میلاد ہوتے ہیں. اچھا، اس میلاد میں ہم کرتے کیا ہیں؟ نعت پڑھنا برا نہیں اگر وہ شرک والی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی پڑھ کے سنانا بہت اچھا ہے. آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. آپ پر درود و سلام ایک دفعہ پڑھنا 10 رحمتیں لاتا ہے. وہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جو طریقہ اس کے لیے ہم نے اختیار کر لیا کہ اس مجلس میں خوشبوئیں بھی ہوں اور عطر کی بارش بھی ہو، اور سارا وقت یا ہم سونف اور الائچی کھاتے ہوئے گزاریں، یا وہ رنگا رنگ بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہو، یا گا گا کے ایسی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں کہ جس کا کچھ مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور اس کے بعد کھانوں کا ایک لامتناہی انتظام ہو، اور یہ کر کے ہم سمجھے کہ ہم نے تو دین کا حق ادا کر دیا. کیا صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے لیے ایسے ہی محفلیں جمائی تھی؟ کیا انہوں نے بھی آپ کی مجلسوں میں یہ کام کیے تھے؟ آپ کے نام پر جو مجلس ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں ہوتے تھے، جہاں آپ کی بات ہوتی تھی، وہاں پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے. ہماری وہ یکسوئی نہیں، پرندے آ کے صحابہ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ ساکت و جامد گویا ٹیلے ہوں، درخت ہوں کہ جو ہل نہ رہے ہوں. ان مجلسوں کا تو اتنا احترام ہے. کہاں یہ کہ مسلسل باتیں ہو رہی ہیں، کبھی ایک ڈش سرو ہو رہی، کبھی دوسری چیز سرو ہو رہی ہے، کبھی کچھ، چین سے بیٹھا ہی نہیں جاتا. اور اب تو اس پر مزید یہ کہ ابھی مووی بنانے والے آ رہے ہیں اور ابھی کیمرہ لے کے تصویریں بن رہی ہیں اور ایک ہنگامہ ہے. اور اگر کسی سے پوچھیں کہ کہا کیا گیا، کیا مجال جو کوئی آپ کو بتائے کہ کیا سن کے آئے ہو. کسی سے پوچھیں ایک نعت کا ایک شعر کیا کہا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. تو ہم نے دراصل دین کے نام پر رنگ اور دین کے نام پہ تفریح، کھیل کود کا ایک موقع فراہم کر لیا. آئیں بیٹھے دن میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں، منع نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکیں پڑھتے جائیں. اور پھر آپ دیکھیں نماز میں ادب اور احترام کے ساتھ درود پڑھنے کا طریقہ کیا سکھایا گیا. بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے تھے. آپ کو معلوم ہے جبریل علیہ السلام ایک دفعہ انسانی شکل میں صحابہ کرام کی مجلس میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھے، اور جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور سوال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے. جب جبریل چلے گئے تو آپ نے پوچھا تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کہ طالب علم کیسے بنتے ہیں. اس پہ غور کرنا ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے یہ طور طریقے جن کو ہم دین کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہاں نہیں تھے تو ہم نے یہ کہاں سے ایجاد کر لیا سب کچھ، اور محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، تاکہ کوئی کہہ بھی کچھ نہ سکے. ایسے بند باندھے شیطان نے جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں.
انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ جب بنایا سب کچھ اس نے تو حکم بھی اس کا چلنا چاہیے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، شور مچا مچا کر نہیں۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں میਂہ برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی اللہ کی بات سن کر، دین کی بات سن کر جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں فوراً قبول کر کے عمل شروع کر دیتے ہیں اور غلط باتوں کو نکال پھینکتے ہیں، لیکن جو زمین، جو دل ناقص ہوتا ہے وہ ان باتوں کو سن کر ناراض ہوتے ہیں اور کوئی نیک عمل کر کے نہیں دیتے۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں حق بات کرنے والے اور حق بتانے والے کو گمراہ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ پرانی روایت ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کر دے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اندھے کیوں؟ ویسے تو آنکھیں تھیں لیکن حق نظر نہیں آتا تھا، حق کو نہ پہچان سکتے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے بچو گے نہیں؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ وہی بات جو آج کے لوگ کرتے، جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے رہے وہ طریقے چھوڑ دیں اور صرف وہ کریں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو دھمکی دیتا، ہم نہیں ماننے کے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ یہ نام کیا تھے؟ کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے، جیسے ہمارے ہاں نام رکھے ہوئے ہیں کہ انسانوں میں سے ہی کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں،
کسی کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں. یہ حقیقت میں تو نہیں ہے ایسے جو ان الفاظ کے معنی ہیں، لیکن یہ ہم نے خود نام رکھ لیے. کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائیوں کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا. میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش یعنی پتھروں کی. پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں
قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان تھے جو آپ کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اہل مدین انہی کی نسل میں سے تھے۔ یہ قوم بحر احمر کے عرب ساحل پر آباد تھی۔ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اپنے آپ کو دین حنیفی یعنی دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اپنے وقت کے مسلمان ہونے کے باوجود اس قوم کے اندر جو خاص طور پر غلط باتیں عام ہوئیں ان میں ناپ تول میں کمی کا جرم تھا۔ ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 500 سال بعد بگاڑ آیا۔ کسی بھی پیغمبر کی قوم میں بگاڑ اس وقت آتا ہے جب وہ پیغمبر کی تعلیمات کو بھول جاتی ہے اور دین کے اندر خود ساختہ باتیں شامل کر دیتی ہے۔ کسی بھی دور میں جتنی بھی پیچھے اقوام کا ذکر ہے، ان تمام اقوام کے ساتھ یہی ہوا۔ ابتداء میں یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے، پھر آہستہ آہستہ اللہ کی کتاب سے تعلق کمزور ہوا، وہ تعلیمات پس پش ڈال دی، دنیا کی محبت میں غرق ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے نام پر بہت سی ایسے کام کرنے لگے جو دراصل دین کا حصہ نہ تھے، جن کے لیے دین کے اندر کوئی دلیل نہ تھی، اس لیے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ ہر قوم کچھ خاص یا مخصوص اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہوئی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک خاص خرابی کا شکار ہوئی، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر لین دین میں دیانتداری اور ناپ تول میں صحیح پیمانے قائم کرنے کا احساس ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبر بھیجا اور اس نے آ کر ان کو نصیحت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔